السلام علیکم دوستو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے اور امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں اپلائی کیا تھا۔ جیسا کہ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال یہ پروگرام لانچ کیا گیا اور آپ نے 250 روپیہ فیس بھر کے ایک فارم آن لائن فل کیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے۔ تو دوستو بعد میں کافی ڈیلے ہو گیا، آگے کرونا وائرس آ گیا، لیکن اب جو پرسوں وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک اجلاس طلب کیا تھا جس میں تمام وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی تھی، اور اس کا ایک ہی پرپس تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بہت ہی میجر سٹیپس اٹھائے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے جو ڈیلیز، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، اس کو دور کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو میجر سٹیپس اٹھائے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی خوشخبری ہے۔ آپ ایک سمجھ لیں، آپ کو بہت زیادہ سبسڈائز کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، اور آپ کو میں اب یہ بتانے لگا ہوں کہ کب تک امید ہے کہ آپ کی درخواستوں پر فیصلے ہونے لگ جائیں گے، آپ اپنی درخواست کو کس طرح ٹریک کرنے لگیں گے، اور اس کے علاوہ کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے کہ حکومت خود آپ کو پیسے بھی دینے لگی ہے۔ تو ساری چیزیں اس ویڈیو میں دوستو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے پرسوں جب یہ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد پریس بریفنگ میں بریف کیا، اس میں جو 3-4 چیزیں بہت زیادہ ریلیف والی تھی عوام کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، وہ بہت زیادہ اچھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انیشیٹو ہو جائے اور یہ اسی طرح چلے کام تو بلا شبہ یہ بہت زبردست پروجیکٹ بننے والا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مطابق وزیر اعظم نے فوری طور پہ 1 لاکھ گھر جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے 31 دسمبر تک۔ دوستو اس 31 دسمبر تک انہوں نے تمام جو ٹھیکیدار ہیں، جو تمام کنسٹرکشن کمپنی ہیں، ان کو یہ آفر دی ہے کہ آپ آئیں اور اس پروجیکٹ کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، یعنی کہ وہ ٹینڈرز لگائیں گے، جو بھی کریں گے، اچھا وہ خدمات پیش کریں۔ تو ان سے 2-3 چیزیں جو ہے ان کے لیے جو ریلیف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے ایک تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اماؤنٹ کہاں سے آ رہی ہے۔ سیکنڈ، تمام جو ہیں ٹیکسز وہ ختم کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ مکان بنا کے ہم غریب لوگوں کو دیں گے تو ہمیں بہت کم کاسٹلی بنے گی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے پتا تھا کہ 17 سے 20 لاکھ روپے میں ایک گھر بن رہا تھا 5 مرلے کا، تو اب وہ بہت کم ہو جائے گا کیونکہ حکومت نے ٹیکسز تمام ختم کر دی ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر۔ تھرڈ دوستو یہ ہے کہ فوری طور پہ جو 1 لاکھ گھر بنایا جا رہا ہے اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے 30 لاکھ کی سبسڈی بھی دی ہے۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ گھر جو پہلے بھی تعمیر ہونا ہے اس سال 31 دسمبر تک، تو اس میں اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو آپ کو 3 لاکھ روپیہ اس گھر کی جو اماؤنٹ ہوگی اس میں سے 3 لاکھ آپ کو حکومت دے گی، پے کرے گی۔ فار ایگزامپل آپ کے گھر کی مالیت 10 لاکھ کی ہے تو 3 لاکھ حکومت دے گی، اب بچ گیا باقی 7 لاکھ۔ اس 7 لاکھ کے لیے بھی حکومت نے جو انیشیٹو اٹھایا ہے بہت ہی کمال کا ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان نے تمام بینکوں سے بات کی اور تمام بینک اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ وہ جو اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں باہر، تمام بینکس وہ اپنی انویسٹمنٹ کا 5% جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے رکھیں گے، جو 5% تقریباً 330 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ بینکس اتنے بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بینک نے ایک اور جو انیشیٹو اٹھایا ہے حکومت نے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ کا مکان آپ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی میں لے لیا ہے، 3 لاکھ حکومت نے پے کر دیے، باقی 7 لاکھ بچا، وہ 7 لاکھ آپ 12 سال کے ایک ساتھ میں کسی بھی بینک سے، کمرشل بینک ہو یا سرکاری کو سے وہ اپلائی کریں گے، اور وہ آپ کو صرف اگر آپ نے 3.5 مرلے کا مکان لینا ہے تو آپ کو صرف 5% انٹرسٹ پہ دیا جائے گا 12 سال کے لیے، اور اگر آپ کا 10 مرلے کا مکان ہے تو آپ کو جو ہے وہ 7% پہ دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ دونوں چیزوں سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو آپ بینک سے لے لیں گے اور بہت کم انٹرسٹ پہ لے لیں گے۔ اس کے لیے دوستو ایک اور بھی حکومت نے جو اہم اقدام اٹھایا ہے کہ جب پرسوں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں جب ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تو سب سے بڑی یہ ڈسکس ہوئی کہ ٹھیکیدار کو جو معاملات ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اونرز کو، سوسائٹیز کے اونرز کو، کہ NOCs لینی پڑتی ہیں، ہر جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہر جگہ رشوت دینی پڑتی ہے، جس کے لیے وزیر پاکستان نے 1 ونڈو آپریشن سٹارٹ کیا ہے۔ تمام صوبوں کے اندر ایک ویب سائٹ لانچ کی جا رہی ہے جو اگلے ہفتے سے کام کرنا شروع کر دے گی۔ جو بندہ اس میں انویسٹ کرے گا وہ اپنی ساری ڈیٹیل اس ویب سائٹ پہ دے گا، اور ودن ایک ٹائم لیمٹ ان کو
تمام NOCs کلیئر کر کے دے دی جائیں گی. یعنی کہ تمام پیچیدگیوں کو ختم کیا گیا ہے اور اس چیز کو انشور بنانے کی کوشش کی گئی ہے 31 دسمبر تک 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کے جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھ دیا جائے. اب آپ جیسا سننا چاہ رہے ہوں گے مجھ سے کہ اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، ہمارا نام کیسے نکلے گا. تو دوستو 2-3 جگہ پہ قرآن دازی ہو چکی تھی. لودھرا رونالہ خلد والے علاقوں میں بیلٹ ہو چکے تھے اور نام نکل چکے تھے 1400 ادھر، اور لودھرا میں 3-4 ہزار پہ گھر 3-4 ہزار گھر نکل چکے تھے قرآن دازی کے ذریعے. لیکن ابھی 90,000 انہوں نے آنے والے دنوں میں اب وہ تقریباً جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام علاقوں میں جو ہے وہ 1 لاکھ گھروں کے فوری طور پہ جو ہے وہ قرآن دازی کرنے لگے ہیں. تو جو ہی اس بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی، اپڈیٹ اسی طرح آئے گی جب وہ قرآن دازی ہوگی تو ان کے لیے ایک آن لائن پیج دیا جائے گا. آن لائن پیج پہ آپ اپنی ٹریکنگ کر سکیں گے، آپ کی درخواست، آپ کا نام اس قرآن دازی میں نکلا ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دوستو بہت اچھی نیوز ہے. اب آپ نے اگر اپڈیٹڈ رہنا ہے اس سے متعلق تو آپ میرے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں نے اس طرح کی جو اپڈیٹڈ ویڈیوز ہیں انشاءاللہ اور ریئلٹی فیکٹس جو ہیں آپ کو اسی چینل پر بتانے ہیں.